السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل امبر خان لیو یور لائف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ امبر خان لیو یور لائف سے پیارے اسلام میں آج میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ بٹ فرسٹ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی ویڈیوز۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف اور بنیامین کی پیدائش کے بعد بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا حضرت یوسف کی عمر صرف 5 برس تھی۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ان سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بنیامین اس وقت شیرخوار تھے۔ ان کی پرورش کا ذمہ ان کی خالہ نے لے کر ان کی پرورش شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ انہیں بھی حضرت یعقوب کے سب بیٹوں میں حضرت یوسف ہی پسند تھے۔ وہ حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب سے کہنے لگی، آپ کی کثیر اولاد ہے اور ان کی پرورش کو ایک بیوی ہے۔ سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی کس طرح کر سکتی ہے؟ آپ یوسف کو مجھے دے دیں، اس کی پرورش میں کروں گی۔ حضرت یعقوب اپنی بہن کو انکار نہ کر سکے اور اپنا بیٹا حضرت یوسف ان کو دے دیا۔ ان کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھرپور خیال رکھا اور ان کی پرورش بڑے ناز سے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس لیے جب ان کا دل انہیں دیکھنے کو کرتا تو وہ اپنی بہن کے گھر چلے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب کا دل نہیں چاہتا تھا کہ حضرت یوسف ان سے دور رہیں، مگر ان کی بہن کی خواہش یہی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھیں۔ حضرت یوسف ان کے پاس تقریباً 2 سال رہے۔ حضرت یعقوب کی ہمشیرہ کا انتقال ہو جانے پر حضرت یوسف کو حضرت یعقوب اپنے گھر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے اور ان کے 11ویں بھائی بنیامین تھے جو ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو چاہنا ان کے 10 بھائیوں کو پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر وہ ان دونوں سے حسد کرتے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتے تھے کہ ابا جان ہم سے زیادہ یوسف اور بنیامین کو چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں اور کمزور بھی ہیں، وہ ابا جان کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ دوسرا کہتا، ہم جوان ہیں اور طاقتور بھی ہیں، ابا جان کے ایک حکم کرنے کی دیر ہے اور ہم وہ کام کرنے میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ تیسرا کہتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یوسف کے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں جو ابا جان انہیں ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ چوتھا کہتا، ہم بھی ابا جان کے بیٹے ہیں، انہیں ہم سے بھی ایسا ہی پیار کرنا چاہیے جیسا وہ یوسف سے کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرگوشیاں سارے بھائی آپس میں کیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کا خواب ہے، تارے چاند سورج ایک انسان کو کیوں سجدہ کریں گے؟ حضرت یوسف نے اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت یعقوب نے بیٹے سے کہا، تم اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، یہ خواب سن کر وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ سب تمہاری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ ان کے دلوں میں حسد ڈالے بغیر نہیں مانے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اللہ پاک تجھے درست خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور تجھے نبوت ملے گی، جیسے تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جس کا میں نے آج آپ کو پہلا حصہ سنایا ہے۔ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز ضرور واچ کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ می۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔